نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث مبارکہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ الراحمون یرحمہم الرحمن۔ دنیا میں جو انسان ایسی صفت کے ساتھ رہتے ہیں کہ وہ رحم کرنے والے ہیں، رحم کی صفت کے ساتھ رہتے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ یرحمہم الرحمن، کہ رحمان بھی پھر ان پر رحم کرتا ہے۔ اپنی کمال رحمت والا معاملہ ان کے ساتھ فرماتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والے ہی ہیں جن کے اوپر رحمان اپنا رحم فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحمو، حکم دیتے ہوئے ارحمو، اے لوگو، اے میرے امتیوں، ارحمو، رحم کیا کرو، رحم کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے رحم کیا کرو کہ یرحمکم، ارحمو من فی الارض، رحم کیا کرو ان لوگوں پر، اس جاندار پر، فی الارض، جو زمین میں ہیں، جو کوئی زمین پر ذی روح قابل رحم نظر آئے اس پر رحم کیا کرو۔ کیوں؟ یرحمکم من فی السماء، تاکہ تم پر رحم کرے وہ ذات جو آسمانوں میں ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے مزید جملہ ارشاد فرمایا، تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ جو رحم ہے یہ رحمان سے مشتق ہے، وہاں سے نکلا ہے، رحمان سے نکلا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ فن وصلہ وصلہ اللہ، جو اس رحمان کی صفت سے جڑ جاتا ہے، جوڑ لیتا ہے، اسے اللہ اپنے رحم سے جوڑ لیتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ فمن قطعہ، جو اپنے آپ کو صفت رحم سے توڑ لیتا ہے، رحم نہیں کرتا، تو اللہ اسے اپنی صفت رحم سے توڑ لیتا ہے۔ بہت سخت جملے ہیں، بہت سخت جملے ہیں۔ تو یاد رکھیے، محدثین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ پہلی صفت تو انسان میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر اپنی زندگی میں دیکھیے جس سے شفقت والا معاملہ ہو، رحم والا، مہربانی اور محبت والا تعلق اور معاملہ ہو، اس موقع پر اگر آپ شفقت والا معاملہ نہیں برتتے ہیں تو یہ رحم کے خلاف ہے۔ ایک تو آپ کی اولاد ہے، معصوم بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، زندگی میں کہیں دیکھ رہے ہیں، بچے اگر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اگر آپ سختی سے انہیں جھڑکتے ہیں، سختی سے برتاؤ کرتے ہیں تو یہ رحم کے خلاف ہے۔ اور دوسرا معاملہ، اگر کسی انسان کو تکلیف میں دیکھو، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی کو اگر آپ تکلیف اور پریشانی میں دیکھو تو ایک مومن کا اخلاق یہ ہے کہ اس کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ میں یہ تکلیف اس انسان سے یا اس جاندار سے دور کر دو، اس سے دور کر دو۔ اگر دور کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اس کی تکلیف کو بٹا سکتے ہیں، یا اسے کم از کم دلاسا دے سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کی تکلیف چند جملوں میں بانٹ سکتے ہیں، یہ ہمیں ضرور کر گزرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کے قریب رہنے والا تکلیف میں پڑا رہے اور آپ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے گزر جائیں، آپ کو احساس ہی نہ ہو، آپ کو اس کی تکلیف کی فکر ہی نہ ہو۔ ایسا انسان شقی القلب ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ، تکلیفیں عام ہیں، پریشانیاں عام ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایمان والوں کی، یہ اسلام والوں کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جہاں جسے دیکھیے
مذہب کو چھوڑیے، مسلک کو چھوڑیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اپنی رحمت، اپنی مہربانی اور اپنی شفقت کو اپنے ہم خیال لوگوں تک محدود رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے، ہر انسان کے ساتھ اللہ کے لیے۔ یاد رکھیے، اللہ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ کسی حدود کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ پھر ہر جگہ ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہا کہ دیکھو اگر تم عمل اللہ کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو، تو پھر روشنی ہو اندھیرا ہو، سامنے اجنبی ہو یا جاننے والا ہو، تمہارا عمل ایک سا ہوتا ہے، کیونکہ رب ہر جگہ موجود ہے اور رب کا حکم ہر جگہ موجود ہے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔